بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھمبنیل آپ دیکھ آئی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بہنوں کے دل بھر آئیں، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بہنوں کے دل دکھ جائیں اس بات سے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا جو ہے نا اس کے اگلے پل کا بھی نہیں پتا کیا آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسے ایسے رشتے آپ کے سامنے بے نقاب ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے سالوں سے اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے دل میں تو اتنا بغض تھا آپ کے لیے، اس کے دل میں تو اتنی نفرت تھی آپ کے لیے، اور وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خود آئی وٹنس ہوں اس طرح کے بہت سارے واقعات کی، بلکہ عمر کے جس حصے میں پہنچ چکی ہوں نا، یہاں پہ آ کے آپ کو بہت ساری حقیقتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر آ کے نا آپ بہت زیادہ میچور ہو جاتی ہیں اور آپ کو بہت تلخ حقائق کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور اتنی میں کہتی ہوں یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے نا کہ وہی جو بہن بھائی آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے پلے بڑے ہوتے ہیں، ایک پل میں لڑتے ہیں، اگلے ہی پل میں سارا کچھ بھول جاتے ہیں، اور پھر وقت بدلتا ہے اور ایسا وقت آ جاتا ہے ان کی شکلیں جو ہے وہ بھی دیکھنا آپ کو گوارا نہیں ہوتی، اور آپ سوچتے ہیں جہاں پہ میں جاؤں وہاں پہ وہ نہ ہو اور میرا اس سے سامنا نہ ہی ہو۔ تو اسی طرح سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک عورت نے نا ایک باغ میں بہت پیارا سا پودا لگایا اور اسے ہر روز پانی دیتی رہی، اس کی کانٹ چھانٹ کرتی رہی، اسے دھوپ سے بچاتی رہی، اور وہ پودا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بن گیا، اس پر بہت میٹھے میٹھے پھل بھی لگنے لگ گئے۔ وہ عورت بہت زیادہ خوش تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ درخت کے پتے پیلے پڑ رہے ہیں، پھل جو ہیں وہ بھی کڑوے ہو رہے ہیں۔ اس نے بہت کھاد ڈالی، بہت پانی دیا، مگر درخت جو ہے نا وہ سوکھتا گیا اور سوکھتا ہی گیا۔ آخرکار اس نے ایک دانا بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی میں تو اس درخت کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہوں، اسے پالنے میں میں نے کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی، پھر یہ کیوں مر رہا ہے؟ تو بزرگ نے زمین کھود کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک زہریلا کیڑا ہے جو اس درخت کی جڑوں کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹی تم اوپر سے جتنا مرضی پانی ڈالتی رہو، جب تک جڑ میں بیٹھا ہوا وہ کیڑا ختم نہیں ہوگا یہ درخت ہرا نہیں ہو سکتا۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہم ہاؤس وائف کی زندگی بھی نا اس درخت کی جیسی ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر کو، اپنے رشتوں کو خون پسینے سے سینچتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمارے بہت قریبی رشتے اس کیڑے کی طرح ہو جاتے ہیں جو سامنے سے تو ہمیں بہت زیادہ پیار دکھا رہے ہوتے ہیں، مگر اندر ہی اندر حسد اور جلن کی وجہ سے ہماری جڑوں کو، یعنی ہماری خوشیوں کو اور ہمارے سکون کو خاموشی سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اتنی محنت کر رہی ہیں، ہم سب کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہی ہیں، پھر بھی ہمارا گھر، ہمارا سکون کیوں سوکھ رہا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمیں وہ چھپا ہوا دشمن نظر نہیں آ رہا ہوتا جو اپنا بن کر جڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ جب آپ کے اپنے ہی، آپ کے سگے ہی آپ سے حسد کرنے لگے یا پھر آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی جڑیں کاٹنے لگے، تو آپ نے خود کو اور اپنے گھر کو کس طرح سے ان سے بچانا ہے، اور وہ 5 کون سے سادہ مگر پکے اصول ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، اور آپ نے وہ ضرور پوری زندگی کے لیے یاد رکھنے ہیں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہر حال میں اللہ پاک کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یقین کریں کہ یہ جو ٹاپک ہے نا آج کا، جس پہ میں نے کوئی خاص ریسرچ نہیں کی اور بس میں لکھنے بیٹھ گئی تھی، اور یہ ٹاپک ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کچھ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں خود اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہوتے ہیں، اور یہ میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ غنیمت کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پردے رکھے ہوئے ہیں نا، تو اس طرح سے بہت سارے چہرے جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ دکھنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جن کو آپ پانی دے رہی ہیں، جن کو آپ اپنی خون کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ سینچ کے بڑا کر رہی ہیں، اور وہ جو ہے اندر ہی اندر آپ کی جڑوں کو کھا رہے ہیں، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے نپٹنا ہے، میں آپ کو 5 اصول بتاؤں گی جو آپ نے بہت تحمل سے سننا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو اصول ہے نا وہ ہے آپ نے اپنی جڑوں کو خاموشی سے محفوظ کرنا ہے۔ تو شروع میں جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے نا، اس کا پہلا جو بڑا سبق ہے نا وہ ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ خاموشی میں برکت ہوتی ہے۔ ہم ہاؤس وائف کی ایک بہت ہی معصوم سی عادت ہوتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے نا، شوہر کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں، بچے کوئی اچھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، یا پھر ہم کوئی نیا سوٹ بھی لے لیتی ہیں، تو ہم فوراً اپنی قریبی رشتہ داروں کو فون کر کے بتا رہی ہوتی ہیں، یا پھر اگر وہ مل جائیں تو ان کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے شوہر نے یہ کیا، میرے بچوں کو یہ کامیابی ملی۔ تو ہم تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں نا کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے دشمن کو راستہ دے رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اپنی روٹی پر
پر گھی لگا کر دوسروں کو مت دکھائیں۔ حسد کرنے والا انسان آپ کی خوشی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور جب آپ اپنی ہر بات عیاں کر دیتی ہیں نا تو آپ اسے موقع دیتی ہیں کہ وہ آپ کی جڑوں میں زہر گھولے۔ اپنی خوشیوں کو، اپنے شوہر کے پیار کو اور اپنے گھر کے سکون کو تھوڑا چھپا کے رکھیں۔ ہر سننے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ باتیں صرف اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں رکھیں تاکہ آپ کا گھر نظر بد اور اپنوں کے حسد سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ سب سے قریب تو آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں نا، جن کو آپ کے پل پل کی خبر ہوتی ہے، اور آپ خود بھی ان کو اپنے پل پل کی خبر دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ آج سے یہ کریں کہ خاموش رہنا سیکھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بتانے کی کہ آج آپ کے شوہر نے آپ کو یہ تحفہ دیا یا پھر آپ کے بچوں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ یہ جو عادت ہے نا، یہ آپ کے گھر کے سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے اور آپ کی خوشیوں کی بھی قاتل ہوتی ہے۔ دوسرا اہم اصول ہے اندھا اعتبار ختم کر دیں اور حقیقت کو مان لیں۔ ہم نا اکثر جذباتی ہو کر کہہ دیتی ہیں کہ نہیں جی وہ تو میری سگی بہن ہے، وہ تو میری نند ہے، وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہے، اور ہم حقیقت کو دیکھ کر بھی منہ موڑ لیتی ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اپنا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب پودے کی جڑ کو کیڑا لگتا ہے نا تو وہ باہر سے نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کر رہا ہے یا آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے گھر کی باتیں پھیلا رہا ہے تو مان لیجئے کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا ہی خود کو بچانے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب آپ یہ مان لیں گی کہ فلاں رشتہ میرے لیے زہریلا ہے تو آپ کا آدھا دکھ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ اس سے وہ توقعات نہیں رکھیں گی جو آپ کو بار بار زخمی کرتی ہیں۔ رشتہ نبھائیں، دعا سلام رکھیں، لیکن اپنی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں نہ دیں جو اس کو کاٹنے کے چکر میں ہو۔ اور تیسرا اصول بہت گہرا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اکثر مات کھا جاتی ہیں۔ اپنی باؤنڈریز طے کریں اور گھر کے راز محفوظ رکھیں۔ یہ بھی ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم باتوں باتوں میں اپنے گھر کے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں نا، اپنے شوہر سے ہونے والے جھگڑے ہوتے ہیں یا اپنی ساس ننند کی جو باتیں ہوتی ہیں یا پھر اپنے میکے یا پھر دوسرے رشتہ داروں کی باتیں جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ہمارا دل ہلکا ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے گھر کی دیواریں جتنی اونچی ہوں گی آپ کا سکون اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کوئی ناراضگی ہوئی ہے تو اسے اپنے کمرے تک رکھیں۔ جب آپ یہ باتیں باہر نکالتی ہیں تو آپ کے دشمن اور آپ کے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا، آپ کی کمزوری ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اور وہی باتیں وقت آنے پر وہ آپ کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں اور آپ کو ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ اپنے راز کا محافظ آپ نے خود بننا ہے۔ رشتہ داروں سے ملیں، ہنسیں بولیں، لیکن اپنے گھر کی کچن کی بات اور اپنے کمرے کی بات کبھی دہلیز سے باہر نہ جانے دیں۔ جو انسان آپ کے گھر کے حالات جان جائے گا وہی آپ کے سکون کو برباد کرنے کی طاقت بھی پالے گا۔ اور چوتھا جو میرا اصول ہے نا، وہ خاص طور پر میری ان بہنوں کے لیے ہیں جو ضرورت سے زیادہ نرم دل ہوتی ہیں اور ہر کسی کی بات مان کر اپنا سکون برباد کر لیتی ہیں۔ ایموشنل بلیک میلنگ، یہ بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ نے نہ کرنا سیکھنا ہے۔ قربانی کا بکرا بننا چھوڑ دیں۔ اکثر گھروں میں جو عورت سب سے زیادہ صابر اور شاکر ہوتی ہے اسی کو جذباتی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ تم تو بہت سمجھدار ہو، تم تو سہل ہوگی، یہ خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چپ رہو گی۔ اور حسد کرنے والے لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اچھائی اور صبر کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دے دیں۔ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے سکون اور آپ کی عزت نفس کی بات آ رہی ہے تو وہاں خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، یا پھر ضرورت پڑے تو بالکل کلیئر کٹ ان کو نہ کہہ دیں۔ اپنی ذہنی صحت کی قربانی ان لوگوں کے لیے کبھی نہ دیں جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ جب آپ ہر بات پر جی جی کرنا چھوڑ دیں گی تو حسد کرنے والوں کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اب آپ کو دبانا آسان نہیں رہا۔ تو آخر میں مائی ڈیئر سسٹرز، میں بس یہی کہوں گی کہ زندگی جو ہے نا وہ بہت مختصر ہے، اسے ان لوگوں کو خوش کرنے میں ضائع نہ کریں جو کبھی خوش نہیں ہوں گے، اور یقین کریں کہ ایسے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے اور نہ ہی آپ کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر ہوتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو ڈنگ مارنا ہے انہوں نے آپ کو مارنا ہی ہے، اور ان آستینوں کے سانپ سے آپ جتنا بچ جائیں گی اور جتنا ان کو جلدی سمجھ جائیں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ یاد رکھیں جس درخت کی جڑیں اللہ پر توکل اور صبر سے جڑی ہوتی ہیں نا، اسے دنیا کا کوئی حسد یا کوئی بڑا کیڑا جو ہے وہ آ نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں اور اپنی مخلص رشتوں کی قدر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے گھروں کو نظر بد سے بچائے، ہمارے رشتوں میں چھپے ہوئے حسد اور کینہ سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولاگ اور یہ سادہ سی کہانی آپ کے دل کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ ہمت دے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ایک پیارا سا کمنٹ میرے لیے ضرور چھوڑنا ہے، اور آپ کو کون سا اصول سب سے زیادہ پسند آیا آپ نے یہ بھی بتانا ہے، اور پوری ویڈیو میں آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی یہ بھی بتانا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئی ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی بہت ہی پیارے سے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔